کیوں دخل دے رہے ہو؟ کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں؟ لوگو او لوگو 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 کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب؟ لوگو یہ دیکھو معاملہ ہمارا علی کا ہے، ہمارا علی کا لوگو یہ دیکھو معاملہ، تو چمچ گیری کرنے کیوں آیا؟ یہ معاملہ ہمارا اور علی کا ہے، ہمارا علی کا ہے، کیونکہ علی کون ہے تو بریلی سے آواز آتی ہے۔ ہائے 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 کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ علی کون ہے؟ بریلی سے آواز کیا کہ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے۔ اب میں آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ میری عادت ہے تھوڑی محبت سے بات سمجھانے کی، اسی لیے پیر نصیر الدین نصیر علی کا بیٹا وہ اپنے بابا کی شان یوں بیان کرتا ہے کہ مرحب دو نیم ہے، دو نیم دو ٹکڑے، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا یہ نہیں کہ مارا علی کا، مگر خدا جس کا ہاتھ ہو جاتا ہے وہ ان ہاتھوں سے کبھی پاپ جرم اور ظلم نہیں کرتا۔ اسی پر آپ سمجھ لو تو ولی غریب نواز اپنی نظر سے جسے بنا دے وہ محفوظ عن الخطا ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ غریب نواز کون ہے تو کہا نبی کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا ہے۔ تو جب بیٹوں کے بیٹا کی نظر میں اتنا اثر ہے جس پہ ڈال دیا اس کو محفوظ عن الخطا بنا دیا، تو جب بیٹے کی نظر یہ ہے تو نانا محمد الرسول اللہ کی نظر کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مشاعرہ نہیں ہے، یہ محفل ہے، وہ بھی چار یاروں کی محفل۔ اور لیکن اتنا میں تھوڑا چیک کروں کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں یا تو وہ قادری ہیں یا تو وہ چشتی ہیں۔ بے شک بے شک بے اگر شک۔ ہیں تو پھر بات ہونی چاہیے بلند آواز سے کہ ہاں کوئی ہے یہاں، یا تو یہاں قادری بیٹھے ہیں یا تو یہاں چشتی بیٹھے ہیں۔ اب قادریت اور چشتیت سے کیا مراد ہے؟ جو غریب نواز کے دامن سے وابستہ ہے اسے چشتی کہتے ہیں، اور جو غوث پاک کے دامن سے وابستہ اسے قادری کہتے ہیں۔ لیکن سچائی کہہ دوں جو قادری ہے وہ چشتی بھی ہے، جو چشتی ہے وہ قادری بھی ہے، اس لیے کہ ہند میں اگر بغداد کا دامن ملا ہے تو کسی کے باپ کی محنت سے نہیں، رسول پاک کے بیٹے غریب نواز کے فیضان سے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، سبحان اللہ ہم سبحان اللہ۔ چشتی بھی ہیں اور ہم قادری بھی ہیں۔ جب بات ہے تو پہلے میں نبی کے ہر یار کی بات کر لوں، اگر آپ کا ذہن حاضر ہے۔ آپ کو بس اتنا کہوں گا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں مجھ سے کہ جب میں اصلاحی بیان کرتا ہوں، کوئی سو رہا ہو، کوئی رو رہا ہو، کوئی کھڑا ہو، کوئی ہنس رہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب میں اپنے آقاؤں کو بیان کرنے لگوں تو پھر میرا دل چاہتا ہے کہ پوری محفل میرے ساتھ ہو، ہاں، اور سرکاروں کی بارگاہ میں خراج پیش کرے تاکہ فیضان وہاں سے ملے۔ اور صرف آپ ہی نہیں، میں اپنے علماء کرام کی بھی دعائیں چاہتا ہوں کہ ان کی معلومات میں کوئی اضافہ تو نہیں کر سکوں گا لیکن دعائیں ضرور وہ دے سکتے ہیں، اور انہیں بھی چپ نہیں رہنا۔ کیوں؟ کیونکہ جس قوم کا امام چپ رہے گا اس کے مقتدی کیا بولیں گے، یہ بات آپ کو جو ہے وہ سمجھ آنی چاہیے۔ لیکن میں بات عرض کر رہا ہوں تو اپنے نبی کے ہر یار کی اب توجہ کرنا، تمہید کے طور پر انسان جیسا ہوتا ہے اس کے یار بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ بابا فرید الدین گنج شکر کے مریدوں پر کوئی بات کرے تو بات پھر بابا فرید کے مریدوں پر نہیں ہوتی، پھر بات اور نشانہ لگتا ہے سیدھا کس پر؟ بابا فرید الدین گنج شکر پر۔ اگر آپ بات کرتے ہیں غریب نواز کے مریدین
پر، تو پھر نشانہ مریدوں پہ نہیں ہوتا بلکہ کس طرف تیر جاتا ہے؟ سیدھا غریب نواز پر، کہ یہ کیسے لوگ تھے جو اپنے مریدوں کو معاذ اللہ سنوار نہ سکے. استغفر اللہ الیاذ باللہ. یہ بات کوئی کہہ سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن الحمدللہ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں. غریب نواز کے مریدوں میں کوئی ایسا نہیں ملتا، غریب نواز کے یاروں میں کوئی ایسا نہیں ملتا جس کو آپ گالی دے سکے، اس کے کردار کو گالی دے سکے. کیوں؟ اگر سچے چشتی ہو تو دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کرنا. کیا غریب نواز کی سیرت میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ سرکار غریب نواز اکثر آنکھیں بند کر کے بیٹھا کرتے تھے؟ راجستھان میں بات کر رہا ہوں، غریب نواز کے پڑوس میں یہ شہر ہے، اس لیے توجہ فرمائے. غریب نواز ہر وقت آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے تھے، ہر وقت آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے تھے، ہر وقت آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے تھے. اور جب آنکھ کھلتی اور کسی پر نظر پڑتی تو ہمارے عقیدے میں ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ نظر ڈالتے تھے تو جس پہ نظر ڈالی اس کو ولی بنا دیتے تھے. توجہ کرنا، جس پر نظر ڈالی اس کو ولی بنا دیتے تھے. اور ہمارے عقیدے میں چونکہ یہ محفل اہل سنت کی ہے تو ہم صرف مخاطب بھی اہل سنت سے ہیں، اور جو اپنے آپ کو اہل سنت سمجھتا ہے اس سے مخاطب ہے. باقی ہمیں دوسروں کی دائیں بائیں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کو مال زکوٰۃ جو مال کا میل ہوتا ہے وہ دینے کے بعد آدمی بھول جاتا ہے کہ کس کس ہاتھ میں جا رہا ہے. اسے مال کے میل سے کیا تعلق؟ بس بات اتنی ہے. اس وقت میں مال کے میل سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں اصل راس المال اور پاکیزہ مال سے مخاطب ہوں. توجہ کرنا سنیو، غریب نواز جس پر آنکھیں کھول کے نظر ڈالتے اس کو ولی بنا دیتے تھے. اور جب کوئی ولی ہوتا ہے تو اہل سنت کے عقیدے میں وہ معصوم نہیں ہوتا مگر محفوظ ضرور ہوتا ہے. محفوظ اسے کہتے ہیں گناہ کر سکتا ہے، ممکن ہے، مگر ہوتا نہیں، کیونکہ خدا اس ولی پر اپنی حفاظت کی چادر ڈال دیتا ہے. اگر اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لے، جب کوئی ولی بنتا ہے، توجہ کرنا، اب میں 4 یار کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا آپ کا ذوق دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح کا ذوق رکھتے ہیں. اللہ پاک حدیث قدسی میں بخاری شریف کی حدیث میں فرماتا ہے میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، اس کے کان ہو جاتا ہوں، اس کی زبان ہو جاتا ہوں. تو ہم نے یہ معنی نکالا کہ دیکھنا اس کا ہوتا ہے، قوت اللہ کی ہوتی ہے، یہی تو معنی ہے. اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں مگر حدیث علم ہے بغیر کنارے کا سمندر. اب اللہ ولی کے لیے کہہ رہا ہے میں آنکھ ہو جاتا ہوں، مطلب اللہ آنکھ ہو جاتا ہے تو اشارہ مل رہا ہے کہ تو اپنی آنکھ سے پاپ کر سکتا ہے، مگر خدا جس کی آنکھ بن جائے وہ ان آنکھوں سے پاپ نہیں کر سکتا. تو اپنے ہاتھوں سے پاپ کر سکتا ہے مگر خدا جس کا ہاتھ ہو جاتا ہے وہ ان ہاتھوں سے کبھی پاپ، جرم اور ظلم نہیں کرتا. اسی پر آپ سمجھ لو تو ولی غریب نواز اپنی نظر سے جسے بنا دے وہ محفوظ عن الخطا ہو جاتا ہے. میں نے پوچھا یہ غریب نواز کون ہے تو کہا نبی کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا ہے. تو جب بیٹوں کے بیٹا کی نظر میں اتنا اثر ہے جس پہ ڈال دیا اس کو محفوظ عن الخطا بنا دیا. تو جب بیٹے کی نظر یہ ہے تو نانا محمد الرسول اللہ کی نظر. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اگر آپ نے چشتیت کا ڈھونگ اور قادریت کا ڈھونگ نہیں رچایا ہے
تو جب غریب نواز کی نظر پر اتنا اعتماد ہے تو رسول اللہ کی نظر کا کیا ہے؟ پھر حضور کے صحابہ کی، کیونکہ صحابی نظر رسول سے ولی بنا غریب نواز کی نظر ہے، ولی بنا۔ ایک بات اور عرض کر دوں، کچھ لوگ نہیں انہوں نے تو ایسا کیا تھا، میں نے کہا وہ مجھے بھی پتا ہے، لیکن اگر تو قادری ہے تو سن۔ غوث پاک کے یہاں ایک چور آیا، میں غیر سنی کو نہیں کہہ رہا، میں صرف سنیوں کو کہہ رہا ہوں، ہاں ٹھیک ہے تھوڑا کھسک جائے لیکن درود شریف پڑھتے ہوئے۔ جگہ دے دے بھائیوں کو جو آنا چاہتے ہیں محفل، تھوڑا سا آگے ہو جائیں، جگہ دے۔ یہ بھی ہے روایت میں، یہ بھی ہے جو اپنے مومن بھائیوں کو جگہ دیتے ہیں محفل میں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دیتا ہے۔ آمین آمین۔ لیکن نبی اور آل نبی پہ درود پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ آواز نہیں آئی درود شریف کی؟ درود شریف پڑھ کے آگے۔ سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم منبع العلم والحکم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا جد الغوث الثقلین۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، غوث پاک کے یہاں چور آیا اور آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے میں اس کو بہت لمبی نہیں کرتا، اشارہ دیتا ہوں، مجھے اصل عنوان کی طرف آنا ہے۔ کیا ہوا؟ غوث پاک نے اس چور کو کیا بنا دیا؟ قطب بنا دیا، اس چور کو قطب بنا دیا۔ اب کوئی تقریر کرتا ہے وہ تو پہلے چور تھا، وہ تو پہلے ڈکیتی کرتا تھا، وہ تو پہلے ایسا کرتا تھا، وہ تو پہلے ویسا کرتا تھا۔ بولو کبھی اس ڈاکو اور اس چور کے کردار پر کسی سنی نے تقریر کی، کسی قادری نے تقریر کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جانتا ہے جب تک غوث پاک کی نظر نہیں پڑی تھی چور ڈاکو تھا، جب غوث پاک نے سنوار دیا، سنوارنے والے نے سنوار دیا، آگے کی زندگی ختم۔ اب جو بات کا معاملہ ہے اسی کا ذکر کیا جائے گا۔ بولو بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہی تو کہتا ہوں، غوث پاک کے گھر میں چور آیا تھا، پہلے کی زندگی بھول گئے۔ نبی کے گھر میں جو آ گئے تو ان کی پہلے کی یاد کر کے ان کو تانا کیوں دیتے ہو؟ جب نبی نے صحابی بنا دیا ہے تو اب نبی کے دامن پر خیال کرتے ہوئے جب غوث پاک کی نسبت کا اتنا خیال ہے تو رسول پاک کی نسبت کا خیال کیوں نہیں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل حق ہے، بہت بڑی بات کی حضرت، بہت بڑی بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اگر قادری اور چشتی ہو تو تم اس کا لحاظ کرو گے، اور اگر چٹنگ باز ہو پھر تمہاری اپنی مرضی۔ اب بات یہ تو سب یاروں کی تھی، میرے امام کہتے تن من دھن تیرے قدم پر وارے۔ کیا ہے میرے حضور کے اصحاب؟ تن، کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے، یہی امین القادری ہے۔ ہاں میں جب اہل بیت بیان کرتا ہوں تو بھی ناسبیوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہاں، اور جب صحابہ بیان کرتا ہوں تو رافضیوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان کی تکلیف سے مجھے تکلیف نہیں ہوتی، ان کی تکلیف سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اگر ناسبی فضائل اہل بیت پڑھنے پہ مجھ پہ غصہ ہوتا ہے تو مجھے پتا ہے ناسبی غصے میں آئے گا تو نجب کا فیضان پھر مجھ پہ چھما چھم برسے۔ کیا بات ہے، مجھے اس پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ ناسبیوں سے میرا گھر نہیں چلتا۔ اور جب میں صحابہ بیان کرتا ہوں تو روافظ کو تکلیف ہوتی ہے، تو لیکن ان کی تکلیف سے بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ ہاں میں سنیوں کی تکلیف سے ضرور تکلیف زدہ، تکلیف میں پڑ جاتا ہوں، لیکن الحمدللہ نہ یہاں ناسبی ہے نہ یہاں رافضی ہے۔ البتہ میں پڑھوں گا، اگر آپ کا ساتھ رہا تو میں آج 4 یار مکمل پڑھوں گا۔ اگر آپ نے مجھے وقت دیا اور آپ نے میرا ساتھ دیا تو میں 4 یار پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے نبی کے 4 یاروں کی شان کیا ہے۔ ابھی میں نے سب یاروں کی بات کی، میرے امام کہتے کیا ہے حضور کے یار؟ تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے۔ کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ اور آگے بڑھ کر کہہ دوں، مزید کہتے ہیں صدق و عدل و کرم و ہمت میں 4 سو شورے ہیں ان چاروں کے۔ اور پھر کہتے بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. آپ نے 4 یاروں کی محفل رکھی ہے، لیکن میں اپنے سنی بھائیوں سے کہتا ہوں، بالخصوص جوانوں سے، ہمیں سب پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے مستند کتابوں میں جو مستند عقائد ہے اس پہ توجہ کرو. آئیے، یہ 4 یار کیوں کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے اصحاب بنائے، اللہ نے میرے لیے اصحاب، اور ان میں سے 4 کو منتخب کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں 4 یار، اور وہ الگ ترتیب ہے، اور فضیلت بھی الگ ترتیب ہے، خلافت بھی الگ ترتیب ہے. ابھی میں آپ کے سامنے پوری ترتیب پڑھوں گا. سب سے پہلا نمبر ہے افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی. پھر غیظ المنافقین، امام المجاہدین، امام المشاہدین فی رب العالمین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. پھر تیسرے نمبر پر جامع القرآن کامل الحیاء والایقان سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین. اور چوتھا نمبر ہے حل المشکلات والنوائب امام المشارق والمغارب. حل المشکلات والنوائب اخی رسول، اخی رسول، اخی رسول وزوج البطول ابو الائمہ ابو الحسنین فاتح خیبر سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، سخاوت عثمان ذو النورین، شجاعت حیدر کرار. زندہ باد زندہ باد. واہ واہ. حضور کے 4 یار ہیں، اور اگر آپ کا ذوق کسی طرح سلامت ہے تو میں 4 یاروں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلے قرآن پڑھوں گا، قرآن سے 4 یار. اٹھئے اب سنیے قرآن سے 4 یار کدھر ہے. حضرت سیدنا ابی ابن کعب. یہ ابی بن کعب کون؟ یہ صحابہ میں وہ عظیم حافظ قرآن. اکثر صحابہ حافظ تھے، لیکن وہ عظیم حافظ قرآن تھے کہ جب تراویح میں سارے اصحاب کو کسی امام کے پیچھے جمع کرنے کی بات آئی تو تراویح میں جس کو امام بنایا فاروق اعظم نے، اس کو ابی ابن کعب کہتے ہیں. سوچے ذرا، جو صحابہ کو تراویح اور قرآن سناتا ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے دبئی میں قرآن سنایا، میں نے سیریا میں سنایا، میں نے بلواڑہ کی فلاں مسجد میں سنایا جہاں پر مفتی حفیظ الرحمان صاحب امامت کرتے ہیں، میں نے وہاں سنایا جہاں کا علامہ سلیم صاحب کرتے ہیں، نوری صاحب کرتے ہیں، فلاں صاحب کرتے ہیں. تو یعنی میں نے فلاں کی مسجد میں اتنے سال قرآن سنایا، اور جب سناتا تھا تو وہ بھی کھڑے ہوتے تھے، وہ بھی کھڑے ہوتے تھے، وہ بھی کھڑے ہوتے تھے. میں نے کہا ابی بن کعب کی ہستی کا نام ہے. جب وہ قرآن سنا رہے ہوتے تو وہ خطاب کے شہزادے عمر بھی کھڑے ہوتے تھے، جامع القرآن عثمان غنی بھی کھڑے ہوتے تھے، مولا مشکل کشا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسجد نبوی میں نہ ہوتے تھے. اندازہ تو فرمائیں. بہرحال جو بھی ہوتے تھے کم از کم صحابہ تو ہوتے تھے. اندازہ تو کریں. حضور کے جو ڈائریکٹ شاگرد تھے وہ ابی ابن کعب کے پیچھے تراویح پڑھتے، وہ ابی بن کعب کہتے ہیں. ایک دن میں نے سورت پڑھی والعصر ان الانسان لفی خسر. ممکن ہے میں نے ابتدا کی ہو تو لوگوں نے سوچا ہوگا کہ یہ کدھر گیا، لیکن میں کہیں اور نہیں گیا، اس لیے کہ میں غلام ہوں غوث اعظم کا. میں خاک نشینی کرنے والا ہوں غریب نواز کا، علی کا ملنگ ہوں، سچی سچی بات کرنے کا عادی ہوں، اور فکر رضا کا پابند ہوں. اس لیے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرنا. کیا عرض کر رہا تھا؟ والعصر کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا ابی ابن کعب فرما رہے ہیں میں نے سورت پڑھی. کیا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر منبر پر اہل علم موجود ہیں تو میں ان کی توجہ چاہتا ہوں کہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی
ایک دو تفسیریں نہیں ہیں، بلکہ 60 اور 70 ہزار تفاسیر ہیں۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے، امام عبد الوہاب شعرانی کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، الدولۃ المکیہ کا مقدمہ اٹھا کر کے دیکھیں، اسی طرح سے احکام القرآن اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کی ایک آیت کا ایک معنی آپ متعین نہیں کر سکتے۔ بلکہ ایک بات آپ کے سامنے اور عرض کروں، جو کتابوں میں لکھا ہے اس پر بھی آپ قرآن کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس اتنا ہی معنی ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ قرآن وہ زندہ کتاب ہے۔ توجہ کرنا، قرآن وہ زندہ کتاب ہے کہ آج بھی اگر کوئی قرآن کثرت سے پڑھے تو اس مومن کے دل پر ابھی بھی قرآن کا معنی نازل ہوتا ہے۔ نزول قرآن بند ہے، قرآن کی آیتوں کا نزول مکمل ہو گیا، لیکن معنی قرآن کا نزول آج بھی مومنوں کے دل پہ ہو رہا ہے۔ قرآن وہ زندہ کتاب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں نے تو فلاں میں یہ پڑھا تو یہی ہے، نہیں، آج تک کے معنی کا جو ہے وہ حتمی طور پر آپ نے باب بند نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ سمجھانے کے لیے کہہ دوں، ارے نادان، جب غالب اور اقبال کے اشعار سے اتنے معنی نکالے جا سکتے ہیں کہ ہر محقق الگ معنی پیدا کر رہا ہے، تو بتا جب بندوں کے کلام کے اتنے معنی ہیں تو خالق کے کلام کے کتنے معنی ہوں گے؟ تو قرآن بغیر کنارے کا سمندر ہے۔ تو اگر آپ نے والعصر کا مطلب کہیں کچھ اور پڑھا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن میں جو پڑھ رہا ہوں حضرت ابی ابن کعب کی روایت سے، جس کو کون روایت کر رہے ہیں؟ حبر الامہ، رئیس المفسرین، سید المفسرین، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ، اس سورت کا مجھے کوئی آپ ترجمہ فرما دے، اس کی تفسیر فرما دے۔ وہ ترجمہ تو جانتے ہی تھے، والعصر۔ اب دیکھیے میرے آقا خود صاحب قرآن خود قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ حاضر ہے تو میں وہ تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ صاحب قرآن خود قرآن کی تفسیر کہتے ہیں کہ والعصر سے مراد دن کا آخری حصہ ہے جس کو نماز عصر کہتے ہیں۔ والعصر سے مراد، دیکھو کئی معنی ہے، پھر کہہ رہا ہوں اور بھی معنی ہے، بلکہ ایک معنی تو یہ بھی ہے، والعصر سے مراد زمانہ محبوب ہے، محبوب کا زمانہ ہے، اس پر بات کبھی ہو سکتی ہے۔ والعصر سے مراد مطلقاً زمانہ ہے۔ والعصر سے مراد پھر جو ہے وہ زمانہ ہے جو معراج پر حضور گئے تھے۔ غرض کے باتیں بہت ہے، علم بغیر کنارے کا سمندر ہے، لیکن یہاں موقع کی مناسبت سے جو کھل رہی ہے گتھیاں میرے آقا، اس کو کھولنے کا والعصر سے مراد دن کا آخری حصہ یعنی عصر ہے، نماز عصر ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے مرشد اللہ اکبر سرکار نور حضرت ابو الحسین احمد نوری جو مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد ہے، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ عصر سے مغرب کا وقت صوفیوں کے لیے اور ولیوں کے لیے عید سے کم کا نہیں ہوتا۔ جب وہ عصر کا وقت آتا ہے تو اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، عصر کے وقت ان کو عجیب لذت ملتی ہے۔ نماز عصر کی بڑی اہمیت ہے۔ کہتے ہیں لوگ کہ فرشتوں کی روایتوں میں ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں جو چینج ہوتی ہے، صبح والے شام کو، شام والے صبح کو جو آتے ہیں اور جاتے ہیں، تو وہ ڈیوٹی جو تبدیل ہوتی ہے وہ عصر کے وقت تبدیل ہوتی ہے۔ شام والے آتے ہیں عصر میں، صبح والے جاتے ہیں عصر میں۔ اللہ اکبر، گویا کہ اگر دونوں فرشتے کسی نماز میں جمع ہوتے ہیں تو اس کو نماز عصر کہتے ہیں۔ اسی لیے نماز عصر کی خاص تاکید ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ اللہ اکبر، تمام نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پر بیچ والی نماز۔ وہ بیچ کی کون سی ہے؟ اسی کو عصر کہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی سن لے، مگر جو نمازوں میں سب سے زیادہ تاکیدی نماز ہے وہ میرے مولا علی نے نبی کی نیند پہ قربان کر کے بتا دیا۔ عصر کی شان الگ ہے مگر پیارے تیری نیند کا مقام بھی الگ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، میں نے کہا علی سے پوچھ، ایک طرف عصر ہے، ایک طرف یار کی نیند ہے۔
انسان نیند میں جب ہوتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں سمجھے آپ؟ انسان جب نیند میں ہوتا ہے، عالم ہو، فقیہ ہو، مفتی ہو، ولی ہو، پھر کہنا وہ کسی کام کا نہیں ہوتا اس اعتبار سے کہ وہ سویا ہوا ہے، بلکہ اتنے بھی کام کا نہیں ہوتا انسان، مطلقاً انسان کی، کہ وہ ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو ہٹا سکتا۔ اتنا غافل ہوتا ہے انسان کے شریعت کا قلم بھی اس سے اٹھ جاتا ہے نا۔ لیکن یہ انسان کی نیند ہے، اور ایک انسان کامل کی نیند ہے، ایک عبد کی نیند ہے، ایک عبدہو کی نیند ہے، ایک بشر کی نیند ہے، ایک سید البشر کی نیند ہے۔ توجہ کریں، ہم نیند میں ہو تو کسی کام کے نہیں رہتے۔ علی نے نیند پر ہی نماز کیوں قربان کی؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، علی نبی کے وضو کراتے کراتے بھی نماز قربان کر سکتے تھے، وضو کراتے ہوئے بھی تو نماز جا سکتی تھی، پیر دباتے ہوئے بھی تو نماز۔ حالانکہ یہ بات اور ہے کہ رسول اللہ نے کبھی پیر، میری اپنی چھوٹی سی معلومات کے مطابق، نہیں دبا، ہاں نہیں دبا، بلکہ انہوں نے تو گرا ہوا کوڑا بھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ مجھے اٹھا کے دے دو، کیا بات ہے، وہ اپنا گرا ہوا کوڑا بھی خود ہی اٹھاتا۔ ہاں، یہ ڈیپینڈنٹ معاملہ تو اب شروع ہوا ہے کہ پانی بھی آپ پلا دیں، کھانا بھی آپ کھلا دیں، جوتیاں بھی آپ سیدھی کر دیں، اور میں تھوکوں تو اگلدان بھی آپ اٹھا کر کے دے دیں۔ یہ زنانہ نخرے آج شروع ہوئے ہیں، ورنہ اصل سنت مصطفیٰ تو یہ ہے کہ جو کام کر اپنے ہاتھ سے کر تاکہ تو کسی کا مجبور نہ ہو جائے۔ لیکن یہ بات وہ اللہ کی قسم میں نے کسی کے لیے نہیں کہی، ورنہ صبح یوٹیوب کی کلپ کٹ کے آئے گی، یہ میں نے کسی کے لیے نہیں کی، جہاں لگنی ہے جا کر کے لگ جائے، ورنہ نبی کی اصل سنت یہ ہے۔ بہرحال عرض کیا کر رہا تھا، علی نے نیند پر ہی نماز کیوں قربان کی؟ کوئی اور رسول اللہ کی خدمت پر بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ علی ہے۔ علی کون ہے؟ علی کہ شجاعت میں دیکھو، شجاعت میں دیکھو، شجاعت میں دیکھو، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، چار یار مصطفیٰ کانفرنس، زندہ باد زندہ باد۔ شجاعت یہ ہے کہ آج بھی در و دیوار، اور در و دیوار تو خیبر کی ہلتی ہے، مگر ناسبیوں کے کلیجے بھی دہل جاتے ہیں جب یا علی کا۔ شجاعت اتنی ہے کہ ہماری کتابوں میں آیا کہ بدر میں 70 مارے گئے۔ کتنے؟ توجہ شاید آپ کی آنے جانے والوں پر ہو گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن ذکر علی ہو رہا ہے، چار یاروں کا ذکر ہے۔ کیا بدر میں کتنے مارے گئے؟ بولو کتنے مارے گئے؟ اکیلے 35 کو مارنے والا جو ہے، اللہ و رسول کا شیر اس کو علی کہتے۔ اب یہاں کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ مورخین کو کیسے پتہ چلا کہ علی نے 35 کو مارا؟ یہی بات ہے، وہاں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ تو نہیں لگا تھا، پھر کیسے پتہ چلا؟ ہاں یہی بات ہے، اصل میں علی کے مارنے کا انداز بھی الگ ہوتا تھا، اوروں کی طرح علی نہیں مارتے تھے، کیونکہ علی یہ مرتضیٰ کے مارنے کا انداز بھی یہ کسی فلسفی نے بیان کیا ہے، آپ چاہے قبول کریں چاہے چھوڑ دیں۔ ویسے تو ہم لوگ بولتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، ایک سودا لے کر آئے محبت کا، اگر اٹھانا ہے تو اٹھاؤ، چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، یہ تو محبت کی بات ہے نا۔ ایک فلسفی کہتا ہے پتا کیسے چلا اکیلے 35 کو کس نے دیکھا؟ تو کہا دیکھا اس طرح کہ وہ 70 کے 70 قتل ہوئے پڑے تھے، تو مارنے والے تو پلان سے نہیں مارتے تھے نا، جب موقع ملا کسی کو پیٹ میں ڈالا، جب موقع ملا کسی کی گردن اڑائی، جب موقع ملا کسی کے سینے میں مارا، جب موقع ملا کسی کے ہاتھ پہ مارا، ہے نا۔ لوگ اسی لیے سوچتے ہیں علی بیان نہ کرو، حکمراں طبقہ پوری دنیا کا چاہتا ہے علی بیان نہ کرو،
کیوں جانتے ہیں؟ جس دن علی بیان ہوگا اس دن مسلمان میں کوئی بزدل پیدا نہیں ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. نبی کے سب یار شان والے فضیلت الگ ترتیب، اسی لیے تو بیٹھا ہوں بیان کرنے کے لیے، اور روافظ کی بقیہ ادھیڑنے کے لیے بیٹھا ہوں. لیکن سنیں، ہم لوگ وہ نہیں کہ روافظ کو بولتے بولتے ہم معاذ اللہ اہل بیت کو تان کرنے لگے. نہیں، ہمارا مسلک ہے محبت اہل بیت جان ایمان ہے، اور احترام اصحاب جان ایمان ہے. اس کے بغیر نہیں ہے کام. بات کروں گا لیکن توجہ کریں. یہ کیسے پتا چلا کہ 35 کو اکیلے ہے؟ تو مارنے والے مارتے تھے، جیسے ہاتھ میں آ جاتا تھا ویسے مار دیا. لیکن علی مرتضیٰ کو جو ذوالفقار رسول اللہ نے دی تھی، ذوالفقار کے بارے میں نے پڑھا، تاریخ میں آتا ہے کہ وہ 2 دھاری تھی. علی پاک کی جو ذوالفقار تھی، علی پاک کی جو ذوالفقار تھی، توجہ نہیں ہے آپ کی، ذوالفقار کی بات آ جائے اور آپ اس طریقے سے سست ہو، بات سبحان نہیں اللہ بنتی. سبحان اللہ. ہاں، حضور نے ان کی ذوالفقار کی تعریف کی تھی، کہا تھا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے، ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے. ذوالفقار میرے مولا کی 2 دھاری تھی، اور وہ تلوار اور لوگوں سے اٹھتی بھی کم تھی. وہ علی کے بازو تھے جن کو رسول اللہ نے تلوار عطا کی تھی، ذوالفقار، اور اس کو ذوالفقار حیدری کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو آپ جب اٹھاتے تھے تو آپ اس قدر ماہر تھے نشانہ لگانے میں کہ جس کو مارا اس کو 2 ٹکڑے کیا. تو جس کو 2 ٹکڑے کیا، انداز تھا 2 ٹکڑے کرنا. تو لوگ جس کے 2 ٹکڑے دیکھتے تھے پہچان جاتے تھے کہ جس کے 2 ٹکڑے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، وہ ذوالفقار کا کام ہے. اسی لیے پیر نصیر الدین نصیر علی کا بیٹا، وہ اپنے بابا کی شان یوں بیان کرتا ہے کہ مرحب 2 نیم ہے، 2 نیم 2 ٹکڑے، مرحب 2 نیم ہے، سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب 2 نیم ہے، سرے مقتل پڑا ہوا. اٹھنے کا یہ نہیں کہ مارا علی کا. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. کیا بات ہے. اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین، نظارہ علی کا ہے. کیا بات ہے. اور کیوں دخل دے رہے ہو؟ عقیدت کے باب میں مشورہ ہے. کس کو؟ ناسبیوں کو، خارجی ہے، سنیوں کو نہیں. سنی تو میرے اپنے ہیں، وہ سنی نہیں ہے جو اہل بیت اور اصحاب سے محبت نہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان لیکن اللہ. مشورہ ناسبیت اور خارجیت کو ہے. کیوں دخل دے رہے ہو؟ کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں؟ لوگو کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب؟ لوگو یہ دیکھو معاملہ ہمارا علی کا ہے، ہمارا علی کا. لوگو یہ دیکھو تو چمچ گیری کرنے کیوں آیا؟ یہ معاملہ ہمارا اور علی کا ہے. ہمارا علی کا ہے. کیونکہ علی کون ہے؟ تو بریلی سے آواز آتی ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. علی کون ہے؟ بریلی سے آواز. کیا کہ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. اب میں آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ میری عادت ہے تھوڑی محبت سے بات سمجھانے کی. آپ نے کبھی ملانے کے لیے کہنا، سمجھانے کے لیے. پولیس والوں کا سسٹم دیکھا؟ سارے پولیس والے اس کو کرتے ہیں ایسے جو ان کا ہوتا ہے افسر. صحیح ہے؟ نہیں، اگر آپ کے بلواڑا میں نہیں کرتے تو پھر کوئی بات نہیں، آپ ہی چپ رہنا، کوئی بات نہیں ہے. ایسا ہی کرتے ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا کہ کہاں کرتے ہیں جو اگر برابر والا آئے تو ایسے
ہے نا, اس کو کہتے ہیں سلامی, سلوٹ, یہی ہے نا, رسپیکٹ یہی ہے نا. تو یہ ولی لوگ بھی کسی کو کرتے ہیں, کیا بات ہے, واہ 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 واہ. اگر میں 2 رکعت کے امام صاحب کی بات کروں تو یہ مجھے ممبر سے کھینچ کے نیچے اتار دیں, لیکن میں اس امام کی بات کر رہا ہوں کہ مانا عرب نے تجھ کو یگانا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو عرب و عجم امام مانتے ہیں, ازہر کی یونیورسٹی پر جس کے علم پر پی ایچ ڈی ہوتی ہے, کیا بات جو ہے, پانی پہ قلم اٹھائے تو ہمارے محققین کہتے ہیں پانی کو پانی پانی کر دیا, بالکل ہے, اور مٹی پہ قلم اٹھائے تو پھر مٹی کو مٹی میں ملا دے. جس کا فتاوی رضویہ کا خطبہ دے کر اقبال جیسے مفکرین ابو حنیفہ ثانی کہنے پہ مجبور ہو جائے, جس کے دشمن بھی اس کے علم کا ترانہ گنگنائیں, جس کے حاسدین بھی اس کو عاشق رسول کہے بغیر نہ رہ سکیں, اللہ اکبر, جس کے ماننے والے پھر اس کو کہتے ہیں آیات من آیات اللہ, فقر زمین و زمن, سرمایہ اہل سنن. وہ کہتا ہے تو اپنی مرضی سے سودا گران کی نہیں کہتا, وہ مدینے کا سودائی ہے, مدینے کی دلیل سے کہتا ہے. تو یاد رکھو, ہر فیلڈ والا اپنے افسر کو سلامی دیتا ہے, تو پوچھو یہ ولی لوگ بھی کہیں جا کر کہتے ہیں, تو میرے امام کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, وہ کون ہے؟ علی ہے, ہاں علی ہے, ہاں علی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, تعلیمات اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, زندہ باد زندہ باد. عنوان سے دور نکل گیا. ابھی میری گفتگو 4 یار والی شروع نہیں ہوئی, اور صرف میں ابھی تمہید پہ بات کر رہا ہوں, لیکن 2 مصرے پڑھتا ہوں تشریح کیے بغیر آگے بڑھتا ہوں. کیا ہے علی؟ تو میرے امام کہتے ہیں اصل نسل صفا. ہائے ہائے ہائے, سفر کا مہینہ ہے نا اعلیٰ حضرت. لوگ مجھ سے کہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے بغیر بات نہیں کرتا. میں نے کہا کسی نے 14ویں صدی میں ایسی بات کی ہو تو مجھے لا کے بتا, میں اس کی بات کروں. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. میں تعصبی آدمی نہیں ہونا, لیکن بات کس نے کی ہے اور کیا کہی ہے مجھے بتائیں نا. غالب کے دیوان میں یہ بتائیں, میر کے دیوان میں یہ بتائیں, مومن کے دیوان میں یہ بتائیں, اقبال کے دیوان میں یہ بتائیں. جو ہدایت کے بخشش میرے امام کے دیوان میں کیا ہے علی؟ تو کہتے ہیں اصل نسل صفا, رسول اللہ کی نسل. میں بات جلدی سے اب ادھر چلا جاتا ہوں. میں تو جو دلیلیں میں لکھ کر ساتھ آیا ہوں تاکہ جلدی جلدی پڑھوں, لیکن اللہ نے جدھر اب پہنچانا ہے ادھر بات پہنچے گی, لیکن توجہ جلدی جلدی. رسول اللہ کی نسل کیا ہے؟ نسل چلیں اسی بریلی والے سے پوچھ لیتے ہیں, بات لمبی نہیں کرتے. کہا یہ حضور کی نسل کیا ہے؟ تو کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ, تو ہے عین نور, تیرا سب گھر ہے. جس کو بہت بڑی بات کہنی ہوتی کہتے یہ نور ہے, بچے بچے کو نور کہے. تو ان بچوں کی اصل کون, اس نسل کی اصل کون ہے؟ نسل مطلب کون؟ نسل رسول حسن امام حسن, نسل رسول امام حسین, امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری, حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرونی سرکار, غریب نواز محبوب الہی. یہ سب نسل ہے, نسل. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, شاہ برکت اللہ وارث دیوا زندہ شامدار, یہ سب نسل ہے, نسل. تو اس نسل کی کوئی اصل تو ہوگا. تو میرے امام کہتے ہیں جب نسل اتنی بے مثال ہے تو اصل کا پتہ بتا دے. اصل نسل صفا, نبی کی نسل کی جو اصل ہے اسی کو علی کہتے ہیں. جب نسل اتنی بے مثال ہے تو اصل کیسی ہے؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. صفا. اور آگے اسی پہ بس نہیں کرتے, اسی کو احمد رضا کہتے ہیں, اور اسی کو فکر رضا کہتے ہیں. اصل نسل صفا, اور آگے کہتے ہیں وصل وجہ خدا. کسی مسلک میں چلا ہوگا خدا تک پہنچنے کا, لیکن احمد رضا کے مسلک میں جسے اہل سنت کہتے ہیں خدا تک پہنچنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وصل وجہ خدا, جو خدا کے
قریب کر دے اسی کو علی کہتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان کہتے اللہ ہیں سبحان اللہ. فصل واہ 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 واہ. کیا زندہ باد زندہ باد. فصل باب ولایت پہ لاکھوں سلام. ہے نا سمجھ گئے آپ؟ ہاں تو بات دور نکل گئی. کیا کہہ رہا تھا؟ عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ابی بن کعب نے پوچھا. کیا پوچھا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو میرے آقا نے عصر سے مراد دن کا آخری حصہ. اور علی نے عصر کی نماز کس پہ قربان کی؟ نیند پر. بتا دیا کہ نبی کا سونا اس عصر کے سونے سے، توجہ نہیں کی، ہاں عصر کا گولڈ، نبی کا سونا سلیپنگ. ہاں عصر کا یہ گولڈ. عصر کو گولڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب سورج دیکھنا عصر کے ٹائم کیسا نظر آئے گا. ہاں وہ سونا گولڈ، یہ نبی کا سونا. نوم نیند جب دونوں آمنے سامنے ہوں تو علی جیسے عالم کو نماز کا فریضہ چھوٹا لگتا ہے، نبی کی نیند کی تعظیم بڑی لگتی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کو پھر میرے امام اس کی ترجمانی کرتے کہتے مولا علی نے واری تیری نیند نیند پر پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی. تو والعصر، عصر کا کہا کہ یہ رات دن کا آخری حصہ. ان الانسان لفی خسر. اس کا کیا مطلب ہوا؟ بے شک انسان کہاں ہے؟ خسارے میں ہے. تو حضور نے فرمایا ان الانسان لفی خسر سے مراد ہے ابو جہل. تفسیر ہو رہی ہے قرآن، سید العالمین تفسیر بیان کر رہے ہیں. ہے توجہ آپ کی؟ آپ بھول رہے ہیں نہیں. عصر سے مراد دن کا آخری حصہ. ان الانسان لفی خسر سے مراد کیا مراد ہے؟ لفی خسر سے مراد ابو جہل. الا الذین آمنوا سے مراد میرا ابو بکر صدیق ہے. وعملوا الصالحات سے مراد میرا عمر ہے. وتواصوا بالحق سے مراد میرا عثمان غنی ہے. وتواصوا بالصبر سے مراد میرا علی مرتضی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا تفسیر کی، سبحان اللہ. انداز فرمائیں. پتا کہ چلا کہ سورۃ العصر کچھ بیان کریں. لوگ کہیں یہ 4 یار کہاں سے لائے؟ میں نے کہا رسول اللہ کی حدیث ہے. الا الذین آمنوا ابو بکر صدیق وعملوا الصالحات عمر ابن خطاب. اچھا ایک بات کریں، ترتیب دیکھ رہے؟ یہ ترتیب تم نے بنائی. میں نے کہا رسول اللہ نے اشارہ دیا. اور یہ تو رسول اللہ تفسیر فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. آیت کس نے نازل؟ تو اللہ پاک نے نازل فرمائی. حضور فرما رہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا سے مراد ایمان والے سے مراد کون؟ ابو بکر صدیق. وعملوا الصالحات سے مراد عمر. وتواصوا بالحق سے مراد کیا؟ عثمان ذو النورین. اور وتواصوا بالصبر سے مراد علی. اب آئیے ان 4 یاروں کو مزید سنیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، حدیث ہے یہ بھی، اور میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں تھوڑا حوالہ پڑھ دوں اس لیے کہ کچھ لوگوں کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی. میں جانتا ہوں کہ وہ سوچیں گے کہ یہ کہاں سے پڑھ دیا، تو میں ان کے لیے آسانی پیدا کر دوں تاکہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو. توجہ، کیونکہ لوگ پریشان بھی ہوتے. پریشان ہوتے ہوتے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو کچھ بھی بکتے ہیں. بکتے نہیں ہے، کہا یہ گڑتے ہیں، کہا گڑتے نہیں ہے، پڑھتے ہیں. بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. پڑھ لیں، آپ بھی پڑھیں نا. انسان جس چیز کو اس کا دشمن ہوتا ہے جو اس کو نہیں معلوم. اچھا جو معلوم نہیں تو یہ نہیں کہے گا آدمی کہ مجھے نہیں معلوم. کہا یہ تو کسی کتاب میں نہیں ہے. جناب آپ نے پڑھی کتنی ہے؟ کسی کتاب میں نہیں ہے. آئیے ذرا کس کتاب میں، ذرا میں آپ کو 4 یار پڑھ کے سنا. سنیو تمہیں پتہ ہونا چاہیے 4 یار کیا ہے. ہاں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں بڑے ذمہ داری سے پڑھا اور پوری رات فجر تک میں نے یہی رکنا ہے کہ کسی کو حوالہ چاہیے میں ذمہ دار ہوں. یہ علماء سے صرف دعائیں لے رہا ہوں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. امام کسائی اپنی کتاب قصص الانبیاء میں لکھ رہے ہیں. اب کیا لکھ رہے ہیں میں تھوڑا سا اب اس کو بیان. حوالہ پڑھ دیا امام کسائی کی قصص الانبیاء. اس میں وہ لکھ رہے ہیں، یہ امام ہے امام،
اور ہمارے اہل سنت میں امام کتنا بڑا درجہ ہے. آپ جا کر کے ہمارے علماء سے پوچھیں. یہ امام سے مراد یہ مسجد کے امام صاحب نہیں, وہ بھی بہت عزت والے ہمارے سروں کا تاج ہے, لیکن جب آدمی علم میں ید تولا پیدا کر لے اپنی اور تبہر علمی اس کا سر چڑھ کے بولنے لگے تو دنیا اس کو امام کہتی ہے. حالانکہ آج کل سارے القابات بہت جلدی جلدی تقسیم ہوتے ہیں, یہ ناظم لوگوں کی فراخ دلی ہے, یہ الگ میٹر ہے, لیکن بات اتنی ہے اللہ اکبر اس دور میں امام کہا گیا تو اس کا مطلب کہ علم کا وہ جبل شامخ, علم کا وہ بحر بے کراں, اللہ اکبر. تو حضرت امام کسائی اپنی کتاب قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا, توجہ کرنا نوجوانوں, کسی کی مت سنو, ایمان پر مرنا گر ہے, ایمان پہ جانا ہے, سچے عقیدے اہل سنت پہ توجہ کرو. اللہ اکبر. لوگوں کی اس طرح کی پھکیاں بازی اور لوگوں کی اس طریقے سے اٹھ پٹانگ باتیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا مذہب تمہارا مسلک بے مثال ہے. امام قصائی لکھ رہے ہیں کیا, اللہ پاک نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو فرمایا نوح یہ تیری بات نہیں مانتے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا مولا میں نے ان کو پیار سے سمجھایا نہیں مانے, میں نے ان کو سرگوشی میں سمجھایا نہیں مانے, میں نے ان کو چلا چلا کے سمجھایا نہیں مانے. اس کا مطلب یہ ہے, لوگ کہتے چلاتا کیوں ہے, میں نے کہا یہ بھی سنت انبیاء ہے. جب لوگ سننا آنا چاہیں تو پھر چلانا پڑتا ہے. اور حضور کے کلام اور خطبے میں آپ فرق محسوس کریں گے. جب گفتگو کرتے تھے تو نارمل کرتے تھے, اور جب خطاب فرماتے تھے تو چہرہ سرخ ہو جاتا تھا, کبھی دائیں جھکتے کبھی بائیں جھکتے. پتا چلا خطاب اور محفل کی گفتگو میں بھی کچھ فرق ہونا چاہیے. یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے. کچھ لوگ کہتے سنی مولانا چلاتے زیادہ ہے, میں نے کہا سنت پر عمل کرتا ہے, حالانکہ تقابل نہیں کر رہے ہیں. کہا ان کا کلام کہ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. ان کے سخن کے برابر تو کچھ نہیں, لیکن کوئی کوشش بھی تو ہوتی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام نے 1000 سال تک کے لوگوں کو دعوت دی, اللہ کی طرف بلایا نہیں مانے. اللہ نے فرمایا میرے نوح اب ایک طوفان آئے گا, اب طوفان آئے گا, تو کشتی بنا. طوفان آنے سے پہلے کشتی بننے لگی. حضرت نوح کشتی بناتے, دن بھر کام کرتے, اور اس کے بعد جب شام کو گھر جاتے تو کیڑا آ کر کے کھا جاتا. میں نے پڑھ دیا امام کسائی کا حوالہ, آپ جا کے گھر دیکھ لیں, نہیں دیکھے تو کہیں سے تلاش کر لیں, نہیں ملے تو میرے پاس ہے, میں آپ کو جو ہے وہ اس کی اسکرین شاٹ بھیج سکتا ہوں. آج کل تو انٹرنیٹ کا موبائل کا دور ہے. لیکن بہرحال عرض کیا کر رہا تھا, اچھا اگر آپ کہیں گے کہ حدیث کی قسم کیا ہے تو اتنا ضرور میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ جب روایت بیان ہو اور اگر فضیلت کی روایت ہے تو ضعیف روایت فضیلت کے باب میں مقبول ہے, یہ سب مانتے ہیں. بلکہ ایک بات اور پیش کر دوں آپ کے سامنے. ایک مرتبہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب حدیث کا درس دے رہے تھے, تو ان کو گلاب کا پھول بہت پسند تھا مولوی قاسم صاحب کو. تو وہ آپ جانتے کون ہے, میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ ضعیف حدیث فضائل اعمال کے اندر مقبول ہے, یعنی فضیلت کے باب میں مقبول ہے. البتہ ضعیف حدیثوں سے افضلیت ثابت نہیں کی جا سکتی. فضیلت بیان کی جا سکتی ہے, افضلیت ثابت نہیں ہو سکتی. لیکن سنیں تو مولوی قاسم صاحب نے کہا کہ رسول اللہ کو گلاب کا پھول بہت پسند ہے. تو کہتے ہیں نا کہ اپنا بندر اپنے کو ڈانٹے, تو ایسے وہ جو شاگرد سامنے بیٹھے تھے وہ ضعیف حدیثوں کی بڑی مذمت سن چکے تھے, تو استاد کو جواب دینا کہ حضرت یہ حدیث تو ضعیف ہے, یہ حدیث تو ضعیف ہے. تو مولوی قاسم صاحب نے فوراً کہا ارے بچوں مگر ہے تو حدیث ہی نا. یعنی جب اپنی بات آئی تو پھر بات بدلی نا. کیا کہا کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے, تو کہا کہ ہے تو حدیث ہی نا. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں, اگر کوئی کہنا ضعیف حدیث ہے تو ہم کہتے ہیں ہے تو حدیث ہی نا. حدیث مان لیا مطلب قول رسول ہے, رسول اللہ کے قول سے بڑا کس کا قول ہو سکتا ہے. تو بہرحال اللہ پاک نے فرمایا نوح کشتی بناؤ. نوح علیہ السلام دن بھر کشتی بناتے ہیں, شام کو گھر جاتے ہیں, رات کو کیڑے چاٹ جاتے ہیں. اللہ سے اس کی مولا یہ کشتی بنے گی کب, کیونکہ میں دن بھر کام کر کے شام کو جاتا ہوں تو کیڑا چاٹ جاتا ہے, میرا کام ختم کر دیتا ہے, میرے تختوں کو کھا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا نوح پھر ایک کام کر, کیڑا نہیں کھائے گا. توجہ آپ کی نہیں ہے, توجہ ہے آپ کی, آپ کو حیرت میں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں.
لیکن میں کیا بول رہا ہوں، آپ نے جو عنوان دیا وہی بول رہا ہوں. بے شک بے آپ کی شک. توجہ ہونی چاہیے، ورنہ اس طرح کا حساس عنوان نہ دیا کریں، پھر میں بھی نماز کی فضیلت بول کے بلواڑہ سے چلا جاؤں گا. لیکن اگر آپ اتنا حساس عنوان دیتے تو آپ کو بھی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے. بے شک. کیا اللہ نے فرمایا نو یہ تجھے شکایت جو ہے نا میرے بندے کہ یہ کشتی کے تختے کیڑے چاٹ جاتے کھا جاتے ہیں، تو اب یہ کیڑے نہیں کھائیں گے تیری کشتی کے تختوں کو. مولا اس کا علاج کیا؟ کہا میرے جو اکابر بندے، حدیث کے الفاظ سے کہا میرے جو اکابر کا مطلب بڑے بندے، میرے بندوں میں جو بڑے بندے ہیں ان کا نام اپنی کشتی پہ لکھ کے لگا دے. ہائے 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 کیا ان بات کا نام اپنی کشتی پہ لکھ کے لگا دے. کیڑے نہیں چاٹیں گے، کیڑے نہیں چاٹیں گے. تو حضرت اس نوح علیہ السلام نے کہا مولا وہ نام کیا ہے؟ تو کہا ایک کا نام ابو بکر، ایک کا نام عمر، ایک کا نام عثمان، ایک کا نام حیدر کرار ہے. حضرت تشریف لائے. حضرات میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ حضرت کو آسانی سے آنے دے آگے. کے بعد میں بیان نہیں کرتا، میرا بیان پورا ہو گیا، لیکن مولانا سلیم صاحب کا حکم ہے ایک حدیث اور پڑھتا ہوں. یہ روض الفائق کے اندر ایک روایت موجود ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میرے حوض کوثر کے 4 کونے ہیں. ایک بار کہہ دے کتنے کونے ہیں؟ 4. آقا فرماتے ہیں ایک کونے پر میرے ابو بکر ہوں گے، دوسرے پر میرے عمر ہوں گے، تیسرے پہ عثمان ہوں گے، چوتھے پہ علی ہوں گے. اور پھر آقا فرماتے ہیں جب کوئی حوض کوثر پر آئے گا اور ابو بکر سے کہے گا کہ مجھے جام دو، اور وہ عمر سے دشمنی رکھنے والا ہوگا تو ابو بکر صدیق اس کو نہیں پلائیں گے. اور جب کوئی حضرت عمر کے پاس جائے گا، فاروق اعظم کے پاس کہ مجھے پلا دیجئے، اور وہ حضرت عثمان کا دشمن ہوگا تو عمر فاروق اس کو نہیں پلائیں گے. اور جب وہ عثمان غنی کے پاس جائے گا اور وہ دشمنی رکھتا تھا فاروق اعظم یا مولا علی سے تو عثمان غنی اس کو نہیں پلائیں گے. اور جب مولا علی کے پاس اگر کوئی آئے گا اور وہ تینوں میں سے کسی سے دشمنی رکھتا تھا تو علی مرتضیٰ اس کو نہیں پلائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ چاروں یار الگ الگ نہیں ہیں. میرے امام کہتے ہیں تیرے چاروں ہمدم ہیں، ایک جان یک دل. تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان یک دل. ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے تو حوض کوثر کا جام کس کو ملے گا؟ جو 4 یاروں کا سچا وفادار ہوگا. اور وہ کس کا مقدر ہے؟ وہ ان کا مقدر نہیں ہے جو دنیا میں سینہ پیٹتے ہیں. اس لیے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں جس سینے میں خلفائے راشدین نہیں ہے وہ یہاں بھی پٹنے کے قابل ہے اور وہاں بھی پٹنے کے قابل ہے. اور جو سنیوں کا سینہ ہے تو میرے امام کہتے ہیں جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے، جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے. کس کو ملے گا حوض کوثر کا جام؟ ہم سنیوں کو ملے گا. اور وہ بھی کس شان سے؟ حضرت حجت الاسلام مولانا حسن بریلوی تو بڑھ کے بات کرتے کہتے ہیں ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام. ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام. دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام 2. کیا مقدر پایا سنیوں. آخری بات، صاحب شفا قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ اپنی شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص مر رہا تھا، کس کے ساتھ بیٹھنا ہے کس کے ساتھ اٹھنا ہے اس کا بھی لحاظ. ایسے نہیں کہ سب چلتا مولانا، دین میں سب نہیں چلتا. جو اللہ کا حکم ہے وہی چلتا، جو رسول اللہ کا حکم ہے وہی چلتا ہے. تو کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اس کا بھی خیال کرو. تو قاضی عیاض لکھتے ہیں ایک شخص مر رہا تھا. دیکھو انسان دنیا میں کتنی بھی چیٹنگ کر لے، مقرر ہو، خطیب ہو، ادیب ہو، اپنے سیاستداں ہوں، اپنے سورسز کا، اپنے پاور کا کتنا استعمال کر لیں، جب مرتا ہے تو انسان صرف بے بس ہوتا ہے. اور اگر اللہ چاہے تو خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، ورنہ ہزاروں سال کی عبادت کے بعد بھی ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو ایک شخص مر رہا تھا، قاضی عیاض لکھ رہے ہیں اس کو شفا کے اندر، اور اس کو ملا علی قاری نے بھی اس کی شرح کی ہے. ٹھیک، نسیم الریاض میں بھی موجود ہے. امام اہل سنت نے بھی اس کو لکھا، اور بھی بزرگوں نے لکھا. کیا مر رہا تھا،
کلمے کی تلقین کی جا رہی تھی، کلمہ پڑھنے کی. جو کلمہ پڑھتے پڑھتے جائے اسی کا بیڑا پار ہے. آخری زبان، آخری کلمہ جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو، اس کا مطلب اس کا بیڑا پار ہے. تو وہ کلمہ نہیں پڑھ پا، کلمہ طیبہ نہیں پڑھ پا رہا تھا. لوگ اس سے کہتے تھے تو بات کر لیتا ہے، کلمہ نہیں پڑھ پاتا ہے. تو اس نے کیا کہا پتہ ہے؟ میں دنیا میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا جو ابو بکر عمر کی توہین کرتے تھے. آپ اندازہ کریں ان کے ساتھ. اس سے پتہ چلا محفل میں جانے سے پہلے بھی سوچو کہیں اہل بیت کے نام پہ صحابہ پہ تبرہ تو نہیں ہوگا، اور کہیں صحابہ کے نام پر اہل بیت کی شان تو نہیں گھٹائی جائے گی. اس لیے ہمیں جانے سے پہلے سوچنا چاہیے. قاضی ایاز لکھ رہے ہیں کہ صدیق و فاروق کی گستاخی نہیں کرتا تھا، گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اس لیے زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. سنیو ایک بات بڑھ کے اور کہہ دوں، جو صدیق و فاروق کے گستاخ کے ساتھ بیٹھے اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آتا. جو رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ سمدیانہ کرے، بیٹیاں لے بیٹیاں دے، ان کا ایمان پر خاتمہ کیسے ہوگا؟ اور وہ سوچتے ہیں کہ مولانا آپ لوگ تو اپنی بات کرتے ہیں. مولانا اپنی بات نہیں کرتے، مولانا تو مولا کی بات کرتے ہیں. کیا بات ہے، بیا بات. ایمان پر سبحان جانا اللہ، ہے تو سبحان اللہ. ایک ہی نسخہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، مانا، نہ نہ رکھا رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. لیجئے میرا امیر آ گیا. اور آپ کو اب ہمارے قائد، ہمارے امیر، آپ جانتے ہیں جس کے سامنے ہم نے ادب سے زانو طے کیے تو کچھ ٹوٹی پھوٹی آپ کی خدمت کا سلیقہ اللہ نے ٹوٹے پھوٹے انداز سے عطا کیا. اب وہی عطائے مفتی اعظم کیا بات ہے، ہماری سبحان اللہ، محفل سبحان کی اللہ، سبحان زینت بن اللہ. کر، صدر محفل بن کر، جانے محفل بن کر، شان محفل بن کر ایک شخصیت نہیں بلکہ انجمن، محرر بھی ہے، مصنف بھی ہے، نعت گو بھی ہیں، نعت خواں بھی ہے، بڑے عظیم اچھے شاعر بھی ہیں، اور انسان ساز شخصیت بھی ہیں، بہترین مربی بھی ہیں، اور بہترین مفکر بھی ہیں، بہترین مدبر بھی ہیں، اور بہترین موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اور بہترین اب تو ماہر نفسیات بھی. بے شک. زندہ باد، زندہ باد. میرے بڑے بیٹے کے متعلق میں نے حضرت سے پوچھا حضرت کیا پڑھاؤں اس کو؟ تو حضرت نے مجھے رہنمائی فرمائی، اور رہنمائی فرمانے کے بعد کہا کہ ایسا 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 کر دو، وہ یہی کرے گا. میں ہنسنے لگا، اس لیے کہ میں تو اس کا باپ ہوں نا، میں جانتا ہوں اس کو. ہاں تو میں نے کہا حضرت نے اس سے چند ملاقاتیں کی، اور حضرت بالکل پرفیکٹ بتانے کہ اس کو ایسے ایسے کرو، وہ یہی کرے گا، اور وہ وہی کر بھی رہا ہے. تو اس کا حالانکہ حضرت اس کے مرشد بھی ہیں، پیر روشن ضمیر ہوتا ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ سائنس کا دور ہے، پیر روشن ضمیر کہوں تو شاید کسی کے ضمیر کو تکلیف پہنچے، لیکن وہ ماہر نفسیات کے حوالے سے تو ضرور تسلیم کرے گا نا کہ یہ بات بھی کوئی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ حضرت کو عمر خضر عطا فرمائے. سنیوں ہی کی عمر ہے، اس لیے کہ یہاں حضرت عمر ہے. بس بات اس پر مکمل کر دوں. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تیرے چاروں ہمدم ہے، یک جان یک دل، ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں، ان چاروں کے تن من دھن تیرے قدم پر وارے. کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے، بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. اور سب ساری شان بیان کر لی تو آخر میں کیا مستی میں ناز کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسے ویسوں کا نہیں ہوں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. کیسے آقاؤں کا، نہ ایسوں کا نہ ویسوں کا، کیا بات ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول بالے میری سرکاروں کے، وما علینا الا البلاغ.